یہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن بنایا ہے جسے کبھی اللہ یوم النشور، کبھی یوم التغابن، اور کبھی القارعہ، اور کبھی الحاقہ، اور کبھی یوم الدین، مختلف ناموں سے اللہ قیامت کو بیان کرتا ہے۔ دنیا جزا اور سزا کے لیے نامکمل جگہ ہے۔ ایک ایسا جہان چاہیے جہاں جزا بھی پوری ہو، سزا بھی پوری ہو، اور دنیا میں یہ بات عملاً ناممکن۔ ایک آدمی نے 10 قتل کیے، وہ پھانسی چڑھ گیا، وہ ایک کے بدلے میں قتل ہوا ہے، باقی 9 کا بدلہ ابھی باقی ہے، کیسے لیں؟ تو مر چکا ہے، اب اس کی میت کو 10 دفعہ چڑھاؤ، چاہے 10,000 دفعہ پھانسی پہ چڑھاؤ، اس کے لیے تو برابر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو محنت کا، عمل کا اور امتحان کا جہان بنایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہاں بیکار نہیں آئے ہو۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، ہر چیز تمہاری لکھ رہے ہیں۔ ان علیکم لحافظین، تم پر پہرے دار ہیں، کرامن، بڑے عزت والے ہیں، خیانت نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کمی بھی نہیں کرتے، کرامن، شرافت والے ہیں، کاتبین، ان کا کام لکھنا ہے، لکھنا۔ تجھ سے غلط ہوا الٹے ہاتھ والا لکھے گا، تجھ سے صحیح ہوا سیدھے ہاتھ والا لکھے گا۔ ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتے۔ انسان سوتا ہے، اللہ نہیں سوتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے فرشتے نہیں سوتے۔ تو اس کا ایک نظام ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتا ہے اور لکھنے والا اسے اچکتا ہے اور بند کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ میری کتاب میرے آگے کرے گا اور مجھ سے کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، پڑھو۔ هل ظلمک کتبتی الصالحون، میرے نیک لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی کی، کوئی کمی کی؟ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ پکارے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اے میں مر گیا، یہ کیسی کتاب آئی ہے جس نے میری خلوت و جلوت، اندھیرے اور اجالے، جوانی اور بڑھاپے کے سارے کیے کرائے کو میرے آگے کر دیا۔ این المفر، کہیں بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں؟ تو میرا اللہ پہلے ہی اس کا دروازہ بند کر کے کہہ چکا ہے لا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، آج نہیں بھاگ سکتے۔ یہ پاکستان نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، یہ دنیا نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ۔ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ جاؤں چھپ بھی نہیں سکتے ہو، اللہ کے سامنے آ گئے۔ تو اصل جزا سزا کی جگہ اللہ نے موت کے بعد بنائی ہے، جہاں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ انسان کے یہاں 3 چیزیں ہیں جو اس کو راہبری کا کام دے رہی ہیں۔ اس کائنات میں 3 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ہدایت کا سامان میسر کر رہی ہیں۔ ایک بذات خود یہ کائنات ہے کہ یہ دعوت دیتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے اور تیرا بھی کوئی بنانے والا ہے، میں بھی کائنات کا حصہ ہوں، تو میں تلاش کروں وہ کون ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، بڑے بڑے خوفناک سمندروں میں تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز
کیسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جاتے ہیں، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سمندر کی ایک موج ساری زمین کو نگل سکتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے لاکھوں جہاز جو حرکت کر رہے ہیں یہ کیسے پار نکل جاتے ہیں؟ کون پار لگاتا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ آسمان کا برستا ہوا پانی اور بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک اور قوس و قزح کے رنگ اور قطرہ قطرہ پانی کا گرنا اور برسنا اور زمین میں جذب ہونا، یہ تمہیں نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وبث فیہا من کل دابہ، پھر چاروں طرف دیکھو عجب عجب رنگ کی مخلوق ہے، کیا کیا رنگ ہیں، کیا کیا روپ ہیں، کیا کیا عادات ہیں، کیا کیا صفات ہیں، اور کیا کیا ان کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، اور کیا کیا ان کے اندر نفع اور نقصان ہیں۔ یہ سب نہیں بتا رہے کہ کون ہے اس کا بنانے والا۔ وتصریف الریاح، اور ہوائیں کبھی بادل لائیں، کبھی بادل اڑا کے لے گئیں، کبھی طوفان بن کے آئیں، کبھی صرصر بنے، کبھی صبا بنے، کبھی عقیم بنے، کبھی نسیم بنے، کبھی عاصفات بنے، کبھی قاصفات بنے، کبھی مرسلات بنے، کبھی حاملات بنے۔ ایک ہوا میں 4 رحمت کی ہوائیں، 4 عذاب کی ہوائیں۔ یہ ہواؤں کا چلنا اور ہیر پھیر اور بگولوں کا اٹھنا یہ نہیں بتاتا کہ کوئی ہے، کون ہے؟ تلاش کرو۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہو جانا، سیاہ دھواں کھڑا ہوا ہے، ایک کالا بادل 10 لاکھ ٹن پانی اپنے اندر رکھتا ہے، ایک ہی برس جائے تو پورا پاکستان غرق ہو کے رہ جائے۔ کون ہے جو اندازے سے اتارتا ہے اور ترتیب سے اتارتا ہے، پھر یہاں برساتا ہے، ادھر سے روک دیتا ہے؟ مسجد کے دائیں طرف بارش ہے، بائیں طرف رکی ہوئی ہے، بائیں طرف بارش ہے، دائیں طرف رکی ہوئی ہے، سڑک کے اس پار بارش ہے، ادھر کوئی نہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، یہ کوئی ہے جو جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ کائنات جو غور کرے گا اس سے نظر آئے گا کہ کوئی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں اس کائنات کے ذرے ذرے میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تمہارے اپنے اندر تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یہاں تک اگر تم صحیح عقل رکھتے ہوگے تو تم پکار اٹھو گے انہ الحق، یہ حق ہے اور کوئی اس کا بنانے والا ہے، وہ بھی حق ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، اور یہ سب کچھ بھی حق ہے۔ تو یہ کائنات ایک داعی ہے، ایک مبلغ ہے، یہ کائنات تبلیغ کر رہی ہے، کوئی ہے۔ دوسرا نظام اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تیرے اندر برائی کا الہام ڈال دیا اور اچھائی کا الہام پیدا کر دیا۔ جو نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ جہنم کو مانتے ہیں، نہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ وہ فرشتوں کو مانتے ہیں، اور وہ لا مذہب ہیں اور کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ چوری کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ چوری کو جرم کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ انہیں کہاں سے پتہ چلا کہ چوری جرم ہے؟ انہیں کہاں پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا کہ قتل کرنا جرم ہے اور جھوٹ بولنا جرم ہے اور دھوکہ دینا جرم ہے اور فراڈ کرنا یہ جرم ہے؟ یہ انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ چیزیں تو اللہ نے بتائیں اور اللہ کے نبیوں نے بتائیں اور اللہ کے دین نے حدود کو قائم کیا، لیکن یہ تو کہتا ہے نہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نہ میں کائنات کے کسی خالق کو مانتا ہوں، یہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جو یونان کا فلسفہ تھا اور آج چین بھی اسی پر ہے، تو پھر وہ چوری کو برا کیوں کہتا ہے؟ وہ ماں باپ کی نافرمانی کو برا کیوں کہتا ہے؟ وہ زنا کو برا کیوں کہتا ہے؟ تو یہ الہام ہے، الہام ہے۔ ایک آدمی اللہ کو کچھ نہیں مانتا لیکن وہ اپنی جائیداد غریبوں کے نام وقف کر کے جا رہا ہے، یہ کیوں کر کے جا رہا ہے؟ یہ الہام ہے۔
یہ الہام ہے۔ ایک آدمی نہ جنت کا ماننے والا، نہ جہنم کا ماننے والا، نہ جزا سزا کا ماننے والا، پھر وہ فقیروں کو کھانے کھلا رہا ہے اور ہسپتال بنا رہا ہے، اور گنگا رام کے نام پر ہسپتال بن رہا ہے، اور گلاب دیوی کے نام پہ ہسپتال بن رہا ہے۔ یہ نیکی کا فطری الہام ہے۔ کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، انسان کے اندر ایک خودکار نظام ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو اسے کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ایک ہندو نے، میں 1982 میں 2 مہینے ہندوستان میں گزارے، تو ایک ہندو نے خود کہا ہمارا بھی کوئی مذہب ہے، ہم ایک مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو خود ہی اسے پھینک دیتے ہیں، پھر نئی مورتی لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی دین ہے، یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ اب شرک کا برا ہونا اس کے اپنے اندر سے بول رہا ہے، حالانکہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو انسان کی ہدایت کا سامان اس کو مہیا کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کو ڈھونڈوں۔ سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ، 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک وقت میں ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اور آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، اور علی جنتی، اور طلحہ جنتی، اور زبیر جنتی، اور سعد بن ابی وقاص جنتی، اور عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، اور سعید بن زید جنتی۔ یہ 10۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ تم ایک مسجد کا ستون بن جاؤ، تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ تم زمین میں گڑ جاؤ، اور اتنے روزے رکھو کہ تم سوکھ کے کانٹا بن جاؤ، اور تم اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھے پر بکری کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ جائیں۔ میں پھر دوہراتا ہوں، اے لوگو، تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ زمین میں لکڑی کی طرح گڑ جاؤ، اتنے روزے رکھو کہ سوکھ کے کانٹا بن جاؤ، اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھوں پر بکری کے گھٹوں کی طرح نشان بن جائیں۔ یہ تم کر رہے ہو، لیکن ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تم بغض لے کے مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ میں پھر کہتا ہوں، ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تم دل میں بغض لے کے مر گئے تو اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے حوالے کر دے گا۔ یہ سعید بن زید ہیں، ان کے والد ہیں زید بن عمرو بن نفیل، اور یہ ابھی اللہ کے نبی کا ظہور نہیں ہوا، اور یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم تم گمراہ ہو چکے ہو، یہ پتھر ہیں، یہ نفع نہیں دیتے، یہ نقصان نہیں دیتے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کاش مجھے پتا ہوتا وہ کون ہے تو میں اس کی عبادت کرتا، میں تمہاری عبادت سے بیزار۔ اب دین کا نہیں پتا چلا ہے، لیکن اس کائنات نے اور اندر کے الہام نے اس نقطے تک پہنچایا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا میں اس کے آگے سر جھکاتا۔ اور وہ جب حضرت سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے کہا سعید، میں تیرے باپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، تیرا باپ جنت میں ہے۔ تو یہ کائنات بتاتی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ یہ میرا اللہ دعوت دے رہا ہے، غور کرو، غور کرو، غور کرو۔ پھر دوسری طرح أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. پھر دوسری طرح قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. پھر أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا جعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. یہ میں نے نمونے کے طور پر چند آیات آپ کے سامنے بغیر ترجمہ کے پڑھ دی ہیں. ان سب میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات تمہیں بتائے گی کوئی ہے. تم پیسے کے فکر سے نکلو تو تمہیں پتہ چلے گا کوئی ہے. وفی پھر یہ تمہارا اپنا وجود تمہیں بتائے گا. وفی انفسکم افلا تبصرون. غور کیوں نہیں کرتے ہو تم کیسے بنے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ تمہاری ابتدا کیا ہے؟ صفر. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ نہیں، کچھ صفر سے بنے ہو. صفر، زیرو. پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر دو پانی، اس پانی سے پہلے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ. مٹی، پھر مٹی سے غذا، غذا سے منی. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين. دیکھتے نہیں ہو یہ گندے پانی کا وجود کیسے بول رہا ہے، کیسے ممبر پہ بیٹھا ہے، کیسے دفتر میں بیٹھا ہے، کیسے جہاز اڑا رہا ہے، کیسے کشتیاں چلا رہا ہے، کیسے زمین سے تیل نکال رہا ہے، کیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور کیسے یہ دریاؤں کے رخ پھیر رہا ہے اور ڈیم بنا رہا ہے اور نہریں نکال رہا ہے اور بجلی بنا رہا ہے اور غلے اگا رہا ہے. اور یہ کیسے نظام دنیا کے نظام میں متحرک ہے. یہ ایک نطفہ یہ تمہیں نہیں بتاتا کوئی ہے کہ تمہارے اندر اچھائی اور برائی کا پیمانہ. جب ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ چوری کو برا کیوں کہتا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ زنا کو برا کیوں کہتا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا پھر ماں باپ کی نافرمانی کو برا کیوں سمجھتا ہے؟ یہ اندر کا الہام ہے، الہام. یہ دو راہبر ہیں خاموش. تیسرا نظام جس پر آ کر، کیونکہ یہ دونوں ادھورے ہیں، یہ دونوں مجھے یہاں تک تو پہنچاتے ہیں کہ کوئی ہے، کوئی ہے. وہ کون ہے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے. اس سوال کے حل کرنے کے لیے پھر اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. 1.25 نبی وہ اس خلا کو مکمل کرنے آئے کہ میں اپنی فطرت سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ یہ برا ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ پتھر ہے، یہ کچھ نہیں، یہ آگ ہے، یہ کچھ نہیں، یہ تو بندر ہے، یہ کچھ نہیں، یہ تو گائے ہے، یہ کچھ نہیں. میں خود پہنچ گیا. لیکن اب وہ کون ہے جسے پالوں تو سب کچھ پالوں، جسے کھودوں تو سب کچھ کھودوں؟ وہ کون ہے؟ یہ سوال میرے بس کا نہ تھا. تو اس میں اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنا کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ میرے رب نے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا
آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب، آخری شریعت، آخری ملت، آخری دین، آخری مذہب، اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان. یہ پہلی کتابوں میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور اس کی طفیل سارا آسمانی کتابوں ساری کتابیں مکمل ہوگی، اور وہ آئے گا اور اس کی طفیل شریعت مکمل ہوگی. وہ آئے گا، اس کی طفیل دین مکمل ہوگا. وہ آئے گا اور اس کی طفیل انسانوں کو ہدایت ملے گی، اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو سننا میں سماعت ملے گی، اور اندھوں کو بینائی ملے گی، گونگوں کو بول ملے گا، گمراہوں کو راہ ملے گی، بھٹکے ہوئوں کو منزل ملے گی، ٹوٹے ہوئے جڑیں گے، لڑے ہوئے آپس میں ملیں گے، صلح کریں گے. اور وہ آئے گا اور اس کی طفیل کروڑوں انسان نہیں، لامحدود انسان جہنم سے نکل کر جنت کی راہوں پر چلنے والے بنیں گے. افتح بہ اعینا عمیا آذانا صما. ہاں، آنکھیں کھلی، وہ آیا، آنکھیں وہ آیا، کان کھلے، وہ آیا. وَأَهْدِي بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، وہ آیا، ہدایت آئی. اکثر بِهِ بعد القلہ، وہ آیا، تھوڑے زیادہ ہو گئے. اغنی بِهِ بعد العیلہ، وہ آیا، فقیر غنی ہو گئے. وہ آیا تو قرآن آیا، وہ آیا تو شریعت آئی، وہ آیا تو استنقذ به فئاما من الناس عظیما من الحلقہ. وہ آیا تو اس کی طفیل لامحدود انسان جہنم سے ہٹ کے جنت کی طرف چلے. وہ آیا تو ٹوٹے ہوئے جڑ گئے. تو الف به بین امم مختلفہ واہواء متفرقہ وقلوب مختلفہ. وہ آیا تو اس کے طفیل ٹوٹے دل جڑے اور قبیلے امت بنے، بھٹکے ہوں کو راہ ملی. اور وہ آیا تو ہدایت کا امام بن کر آیا. الہدی امامہ، وہ آیا تو وہ عدل کا بول لے کر آیا. الحق منطقہ، حق اس کا بول بنا. والعدل شریعتہ، عدل اس کی شریعت اور اس کا دین بنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے. آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، بیچ میں شیطان آیا، وہ اپنی طاقت لے کر آیا. اب دو طاقتیں انسان کے اندر تھیں، وہ برائی کو بھی پہچانتا ہے، وہ اچھائی کو بھی پہچانتا ہے. دو طاقتیں باہر آ گئیں، ایک اللہ کے نبیوں کی طاقت جنہوں نے حق کی طرف بلایا، ایک شیطان اور اس کے ساتھیوں کی طاقت جنہوں نے جھوٹ کی طرف اور باطل کی طرف بلایا. اب طاقتیں اندر میں دونوں موجود ہیں، لیکن کیا ہوا؟ کچھ لوگ ایسے بنے جنہوں نے شیطان کی پکار پہ لبیک کہا، کچھ لوگ ایسے بنے جنہوں نے نبیوں کی پکار پر لبیک کہا. یہ حق و باطل اسی دن اترے تھے جس دن آدم علیہ السلام آئے، اسی دن ابلیس بھی آیا. جس دن آدم علیہ السلام نے قدم رکھا زمین پر، اسی دن شیطان نے بھی قدم رکھا زمین پر. شیطان کی بھی دعوت چلی اور آدم علیہ السلام کی بھی دعوت چلی. شیطان کی دعوت پہ قابیل تیار ہوا اور آدم کی دعوت پہ حابیل تیار ہوا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. پہلا قاتل، پہلا نافرمان اور پہلا فاسق اور پہلا زمین پہ جرم کرنے والا. دونوں سگے بھائی، دونوں ایک ماں کا دودھ پینے والے. سنو میری بات غور سے سنو، یہ اشارہ ہے کہ اپنوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی. بھائی بھائی سے ٹکرائے گا، باپ بیٹے سے ٹکرا جائے گا، ہاں چچا بھتیجے سے ٹکرا جائے گا، خون سے ٹکرائے گا. پہلے دن یہ ہوا ہے تو یہ قصہ اہتمام سے کیوں سنایا؟ میرے اللہ نے اعلان کیا ہے اشارہ کر کے، قابیل بننا، قابیل نہ بننا. تم مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا. قابیل بن جانا، قیامت تک تم پر اللہ کی رحمت رہے گی. اگر تم قابیل بن گئے تو جو لعنت قابیل پہ برستی چلی آ رہی ہے وہ تم پر بھی برسے گی. تم قبر میں جاؤ گے، تم سب بھی تمہاری قبر پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی اور تمہاری قبر ظلمت کا. یہ تیرا باپ کن جذبات کے ساتھ اس قبر پہ پہنچی ہوں، اور اس مہینے میں کتنی قبر کی حاضریاں دی ہوں گی، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے.
ایسے ہی دل ڈھونڈتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی صبح کتنی شامیں قبر کے سرانے بیٹھ کے اپنے آنسو بہائے ہوں گے اور اپنے اندر کے غبار دھوئے ہوں گے اور بچے کو ساتھ لے کے جاتی ہوں گی کہ یہ تیرا باپ ہے. 1 مہینے کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. اب ابوا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ماں بیمار، اچانک بیماری آتی ہے. اس لیے میں قیاس کرتا ہوں ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، قیاس کرتا ہوں، اللہ عالم کیا ہوا، موت آ گئی بس اور کیا ہوا. لیکن لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ آپ ماتھے پہ پسینہ اور بولنا چاہتی ہیں، بولا نہیں جا رہا، بس دیکھتی ہیں زبان نہیں چل رہی، یوں سر کو جھٹکا دیتی ہیں، بولنا چاہتی ہیں، بولا نہیں جا رہا، زبان بند ہو چکی ہے، بس دیکھ رہی ہیں. اور اللہ کے نبی سہم میں وہ خوف زدہ ہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے. 24 سال کی عمر میں زندگی ہار گئی ہے. 24 26 27 سال یہ سارے الفاظ ملتے ہیں. تو جب شمع بجھنے لگی ہے تو سارا زور لگا کے نا آخری جملہ بولا، کل میت کل حی میت وکل جدید عامل. ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے پرانا ہونا ہے. مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. لیکن میں تو جا رہی ہوں، لیکن یہ میرا بچہ ایک دن آئے گا، سارے عالم کو روشن کرے گا. بھائی ان کے آخری کلمات تھے. پھر شمع گل ہوئی ہے اور اللہ کا نبی ماں کے سینے پر سر رکھ کے پتہ نہیں کتنا رویا اور کیسے رویا. وہ غم اتنا سینے پر آیا. پتہ نہیں کس نے قبر کھودی، کیونکہ ماں سے بستی. میں گیا تھا سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے. اندر جنگل میں ہے، بڑی مشکل سے ایک رہبر کو لے کے پہنچا تھا. سڑک کوئی نہیں جاتی. تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں عورتیں نچائیں گے، وہاں شرابیں پیئیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، تاکہ ساری دنیا پر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور سارے عرب کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وہ موت ان کو کھینچ کے لے جا رہی تھی. یہ پہنچے ہیں 16 رمضان کو بدر کے میدان میں العدوۃ القصویٰ، اور مسلمان پہنچے ہیں العدوۃ الدنیا. یہ 16 کو ادھر پہنچے ہیں اور یہ مارچ کی 13 تاریخ اور 624 عیسوی اور مارچ کی 13 تاریخ تھی اور 17 رمضان المبارک. آپ نے مشورہ کیا. بھائی صفرا ایک جگہ تھی، وہاں مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں. فإن فريقا من المؤمنين لكارهون. کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو لڑنے نہیں نکلے تھے، ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، تو ہمارے پاس تو پوری تیاری نہیں ہے. کیا تیاری ہے؟ پورے لشکر میں 2 گھوڑے، ایک زبیر کے پاس، ایک مقداد رضی اللہ عنہما، اور پورے لشکر میں 8 تلواریں اور 70 اونٹنیاں اور 8 زرہ پوش، باقی ڈنڈا بردار. تو یا رسول اللہ اب یہ تو بہت بڑا لشکر آ گیا ہے. تو مقداد کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں موسیٰ کو جیسے انہوں نے کہا تھا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، جب ملک فتح ہو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے. یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے. ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا، اس سے پہلے کوئی آپ کے پاس آ نہیں سکتا. آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے. تو ابو بکر نے کھڑے ہو کر یہی کہا. آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے. تو پھر مدینے والوں کو خیال ہوا شاید اللہ کا نبی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے، جو بار بار پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اس لشکر میں 86 مہاجرین ہیں اور 313 ٹوٹل ہیں. 86 مہاجرین ہیں اور باقی سارے کے سارے وہ انصار ہیں، وہ زیادہ ہیں، یہ تھوڑے ہیں. اور معاہدے میں یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے حفاظت کریں گے، باہر کا معاہدہ نہیں تھا. تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ لگتا ہے ایانا یرید، اب ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں. آپ نے کہا ہاں. وہ کہنے کہ ہمارا خیال تھا ہمارے بھائی مہاجر جو کہہ رہے ہیں وہی ہماری رائے ہے، لیکن اگر آپ ہم سے الگ رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کو سچا جانا، آسمان سے اتری خبروں کو سچا جانا، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. فصل حبال من شئت، جہاں جوڑنا ہے جوڑ دو، وقتا
حبال من شئت، جہاں توڑنا ہے توڑ دو، سالم من شئت، جہاں صلح کروانی ہے کروا دو، وحارب من شئت، جس سے لڑوانا ہے لڑوا دو، وخذ من اموالنا ما شئت، جو مال لینا ہے لے لو، ما اخذت من اموالنا کان احب الینا مما ترکت لنا، جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے، میرے رب کی قسم اب حکم دیں، آپ حکم دیں، پہاڑوں سے کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، سمندر میں آگ لگا دو، چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگائیں گے، آگ میں جل جاؤ، ہم سب جل جائیں گے، ہمارا بچہ بھی پیچھے نہ ہٹے گا، آپ کو وہ یمن تک اپنی اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے اڑنے والا غبار بھی نہ دیکھیں گے، اور آپ کے فرمان پر برق القامات تک اپنے اونٹوں کو دوڑاتے چلے جائیں گے۔ انا لصبر فی الحرب وصدق عند اللقاء، ہم نے آج تک سینوں پہ سیر کھایا ہے، ہم نے پشت پر کبھی زخم نہیں کھایا، اب ہمیں کروائیں جو کروانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ نے کہا بس اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر آپ نے باقاعدہ لشکر بنایا، دائیں طرف جھنڈا پکڑایا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں، اور ان کو دائیں طرف کے لشکر کا سردار بنایا، بائیں طرف مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف والوں کی قیادت سونپی، اور قیس بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلوں کی قیادت سونپی، اور بیچ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا جھنڈا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تھی سیاہ، اس سے یہ بڑا جھنڈا بنایا گیا تھا۔ یہ جھنڈا اللہ کے رسول کی طرف سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، اور بدر کی طرف آپ نے کوچ فرمایا۔ جمعہ کا دن آیا ہے تو آپ نے سورج کو پیچھے رکھا، آگے نہیں رکھا، تاکہ ہتھیاروں کی چمک سے آنکھوں میں روشنی پڑ کر دیکھنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا، آپ پہلی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن ایسی صف بندی ہے کہ ساری دنیا کے جرنیل حیران ہیں کہ یہ کیسا علم ہے جو اس مدینے کے شاہ سوار کو دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے صف بنائی، عرب میں صف بنا کے لڑنے کا رواج نہیں تھا، ہلا بولتے تھے، ہلا، تو آپ نے صفیں بنائی، 313 کی صفیں بنائیں اور سب کو سے صف میں کھڑا کیا۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے نکلے کھڑے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، تو آپ نے پیٹ میں مارا، تو سواد پیچھے ہٹو، تو وہ ننگے بدن تھے، صرف ایک تہمد میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو کہ یا رسول اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے یہ تیر مار کے، اور آپ عدل کرنے والے ہیں، مجھے بدلہ دیں۔ تو آپ نے کہا لے لو بدلہ۔ کہ نہیں، میرا پیٹ ننگا ہے، آپ اپنا پیٹ ننگا کریں تاکہ میں اپنا پورا بدلہ لے سکوں۔ تو آپ نے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹایا، تو انہیں توڑ لگائی، اور آپ کو چمٹ کر اس جگہ پیٹ کو چومنا شروع کر دیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا سواد یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کون مرے کون جیے، تو میں نے چاہا کہ آخری چیز یہ ہو کہ میرا بدن آپ کے بدن کے ساتھ لگ جائے، میں نے صرف یہ چاہا میرا، اور یہ شہید ہوئے۔ یہ 14 شہداء میں سے سواد بن غزیہ بھی ہیں، یہ شہداء میں سے ہیں۔ تو آپ نے صف بندی کی، تو عتبہ بن ربیعہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، ان کے پاس حکیم بن حزام آئے، کہنے لگے عتبہ مت لڑو، آگے اپنے ہی تو ہیں، مت لڑو۔ یہ ابو جہل کو عتبہ نے کہا میں تو خود نہیں لڑنا چاہتا، پر اس کم وقت کو سمجھاؤ ابو جہل کو، میں تیار ہوں، میں واپس ہو جاتا ہوں۔ تو حکیم بن حزام آئے ابو جہل کے پاس، ابو الحکم مت لڑو، سامنے اپنے کھڑے ہوئے ہیں، تو غصے میں، مجھے پتا ہے عتبہ کیوں نہیں لڑنا چاہتا، کہ آگے اس کا اپنا بیٹا جو کھڑا ہے، یہ عجب جنگ تھی، واہ کیا لوگ تھے، سامنے باپ بیٹا آمنے سامنے، ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں، ادھر عتبہ باپ کھڑا ہوا، ادھر ابو حذیفہ کھڑے، ادھر بھائی کھڑا ہوا ولید، ادھر ابو حذیفہ کھڑے، ادھر چچا ہے شیبہ، ادھر حمزہ کھڑے ہیں، ادھر عباس کھڑا ہوا، ادھر علی کھڑے ہیں، ادھر عقیل کھڑا ہوا، ادھر ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور ادھر عبداللہ بن جراح باپ کافروں کی طرف، بیٹا ایمان والوں کی طرف۔ ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ آج ایمان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں،
باپ کفر کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، ابھی اکیل مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ اہل باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر حمزہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر عباس، یہ اگرچہ اندر سے مسلمان ہو گئے تھے، اسلام دکھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، لیکن وہ باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر ابو حذیفہ ہیں، اور ادھر سارا خاندان، باپ بھی کھڑا ہے، چچا بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، ادھر حضرت عمر کھڑے ہیں، اور سامنے عاص بن ہشام بن مغیرہ سگا ماموں کھڑا ہوا ہے، ادھر طلحہ بن عبید اللہ ہیں، ادھر عمیر بن عثمان سگا چچا ہے، ادھر ابو بکر صدیق ہیں، ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، ادھر مصعب بن عمیر ہے، ادھر ابو عزیز بن عمیر ہے، سگے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر عمیر کا بیٹا ابو عزیز، ادھر عمیر کا بیٹا مصعب، ادھر ابو بکر حق کی نشانی، ادھر عبد الرحمن کفر والوں کے ساتھ باطل کی نشانی، ادھر اللہ کا رسول ہے، اور ادھر داماد ابو العاص ہے، اور سامنے چچا ہے، اور سامنے چچا زاد بھائی ہے۔ یہ عجب جنگ دنیا میں لڑی گئی ہے، یہ عجب تماشا کائنات نے دیکھا ہے، یہ کیا معرکہ تھا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، خون کی ندیاں بہیں گی، تب جا کے ہم واپس لوٹیں گے، مجھے پتا ہے۔ عتبہ کہتا ہے میرا بیٹا نہ مارا جائے، بدبختی غالب آئی تھی، تو پھر عتبہ نے کہا، عتبہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، ایک جھنڈا اس نے پکڑایا، ابو عزیز بن کفر کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ ابو عزیز۔ یہ کون ہے؟ عمیر کا بیٹا۔ اور میرے نبی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مصعب۔ یہ کون ہے؟ عمیر کا بیٹا۔ کفر کا جھنڈا ایک بھائی کے ہاتھ میں ہے اور حق کا جھنڈا دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ہے، اور دونوں عمیر کے بیٹے ہیں۔ یہ ابو عزیز ہے، وہ مصعب ہے۔ یہ عجب جنگ تھی۔ نضر بن حارث کو دوسرا جھنڈا، طلحہ بن ابی طلحہ کو تیسرا جھنڈا، اور 100 گھوڑ سوار تھے، 600 زرہ پوش تھے، 700 اونٹنیاں تھیں، اور 300 اس میں تلواریں تھیں، اور سالاروں پر حارث بن ہشام، گھوڑ سواروں کا قائد بنایا حارث بن ہشام، ابو جہل کے بھائی، اور دائیں طرف کی کا سردار بنایا حارث بن عمیر کو، اور بائیں طرف کا سردار بنایا عمرو بن عبد ود کو، اور خود درمیان میں جھنڈا لے کر کھڑا ہوا۔ تو سب سے پہلا جو خانہ پاسا وہ قریش کے حق میں گیا کہ حضرت عمر کے غلام نکلے مہجہ، تو اس کو ایک مکی نے نکل کے قتل کیا، تو سارے کافروں کا اولو حبل اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کا اس دن نعرہ تھا یا حی یا قیوم۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم گتھم گتھا ہو جاؤ اور پہچان نہ رہے، کیونکہ مسلمانوں کی وردی کوئی نہیں تھی، اپنے اپنے لباس میں تھے، تو مسلمانوں کا اس دن نعرہ تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو کافروں کے سینے وہ چوڑے ہو گئے، حوصلے بلند ہو گئے، تو عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ عتبہ شیبہ بھائی، ولید عتبہ کا بیٹا، یہ تینوں نکلے۔ ابو حذیفہ نے باپ کو پہچانا، تلوار نکالی اور بھاگے اپنے باپ سے لڑنے کے لیے۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول پہ، ابو حذیفہ واپس آ جاؤ، قطع رحمی نہیں کرنی، واپس آ جاؤ۔ ابو حذیفہ کو واپس بلا لیا، نکلنے نہیں دیا، ورنہ وہ نکلے تھے بے قرار ہو کے کہ میں جاتا ہوں اپنے باپ اور بھائی سے لڑنے کے لیے، تو ان کو واپس بلایا۔ انصار میں سے عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 آدمی نکلے، تو چونکہ لوہے میں تھے تو عتبہ نے کہا کون لوگ؟ کہا ہم مدینے والے۔ کہا واپس چلے جاؤ، تم شریف لوگ ہو، تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، چلے جاؤ۔ کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، اپنی قوم ہماری طرف بھیج، لوہا لوہے سے ٹکر کھاتا ہے۔ تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ اس کے رسول، علی اٹھو اللہ اس کے رسول، عبید اٹھو اللہ اس کے رسول، عبیدہ بن حارث، یہ آپ کے تایا سب سے بڑا بیٹا عبد المطلب کا حارث، یہ تینوں آئے، کیونکہ تینوں لوہے میں تھے۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ میں ہوں اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ، میں ہوں اللہ اس کے رسول کا شیر حمزہ۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ علی۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ عبید۔ کہ ہاں اب ٹکر ہے، اب ٹکر ہے۔
دونوں طرف کے لشکر کھڑے ہیں اور میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں. عجب لڑائی ہے. جن کے پاس نہیں تھے نا ہتھیار انہوں نے پتھر کٹھے کر کے رکھے ہوئے. پتھروں پر ڈھیر لگا کے رکھے تھے کہ نہ ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہاتھ میں نیزہ نہ ہاتھ میں تلوار ہے، تو پتھر کٹھے ہوئے تھے کہ جو آئے گا اس کو پتھر ماریں گے. تو جو نہتے تھے انہوں نے پتھروں کے ڈھیر لگا کے رکھے ہوئے اور آپ نے صف بندی کی ہوئی تھی. اور قریش نے پہلے روب ڈالنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے 100 گھوڑ سوار چاروں طرف دوڑائے اور عمیر بن ابی وہب سے کہا ایک چکر لگاؤ ان کے قریب. تو 100 گھوڑ سوار ایک دم جو دوڑے اور مٹی اور غبار اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے روب پڑا. تو میرے نبی نے فرمایا ثابت قدم رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں جب تک میں نہ کہوں، قدم کوئی آگے نہ اٹھائے. اور فرمایا کہ جب تک کوئی قریب نہ آئے تیر نہ چلانا. تیر چلانا جب زد میں آئے اور تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہیں تمہیں گھیرے میں ڈالنے لگے تو اپنے دائیں بائیں تیر انداز بیٹھائے کہ تم تیر مار کے گھیرا نہ بننے دینا. جب فاصلہ کم ہو جائے پھر نیزے اٹھانا، جب گتھم گتھا ہو جائے پھر تلوار کا آسرا لینا، ضرورت کے مطابق. اور حملے میں پہل نہ کرنا، ہم پہل کرنے والے نہیں ہیں، میں حملے میں پہل نہ کرنا. یہ بھی 3 سردار ان کے کٹھے مارے گئے. تو اب دونوں طرف قریشی خون، ایک حق کے داعی ایک باطل کے داعی. انہوں نے اپنی طرف سے ہر ایک نے اپنی جوانی کے اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین آسمان بھی نیا نظارہ دیکھ رہے تھے. حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا. شیبہ اور حمزہ ٹکرائے، حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، علی نے ولید کو قتل کیا، عتبہ نے عبید کو تلوار ماری، ان کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی، الگ ہو ان کا گودا باہر نکل آیا. تو حضرت علی اور حمزہ نے آگے بڑھ کے عتبہ کو بھی قتل کر دیا اور حضرت عبید کو اٹھا کر لائے تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سے پاؤں پکڑ لیے اور اپنا سر پاؤں میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید نہیں ہوا ہوں؟ کہ بلا انا علیک شاہد، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ تو شہید ہے. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں. وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ كَذَبْتُمْ بَدَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَعْنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. یہ ابو طالب کا قصیدہ لامیہ ہے، 90 اشعار کا قصیدہ ہے، جس کے ایک شعر میں یہ تھا کہ اللہ کے اس بیت کے اس کعبہ کے رب کی قسم تم جھوٹے ہو کہ ہم محمد کی حفاظت نہ کریں گے، ہم اس کے دائیں بائیں لڑیں گے یہاں تک کہ ہمارے لاشیں لگ جائیں گے اور بیوی بچوں سے وہاں یہ دفن ہوئے. میں ایک بدو کو لے کر ان کی قبر پہ گیا تھا، ویسے کوئی نہیں وہاں جا سکتا، وہ اپنی یادداشت اللہ ملانے والا بدر میں مل گیا تھا تو وہ اس کو ہم ساتھ لے کر سڑک، وہاں بھی سڑک کوئی نہیں جاتی، وہ بڑی جیپ تھی ایک عرب کی، اس نے ڈال دی کھائیوں میں، وہ اوپر نیچے ہوتے 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 اندر جا کر ایک جگہ کہ یہ ہے پہلا آل رسول کا شہید عبیدہ بن حارث. ایک مرتبہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو ساری وادی میں خوشبو پھیل گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو خوشبو کیسی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا عبید کی قبر یہاں ہے، یہ وہاں سے خوشبو ہے جو پھیل رہی ہے. ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ جبریل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. پھر دوسرا جھونکا آیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ ساری آیات
بدر کے موقع پر اتری ہوئی ہیں، آپ کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، اوپر سے اللہ کو پکار رہے ہیں، یا اللہ مدد فرما، تو میرے رب کا قرآن آیا، ڈرو نہیں، 1000 فرشتے آ گئے، 1000 قریشی، 1000 فرشتے، 1000 کافر آئے، 1000 فرشتے آ گئے۔ تو پھر عبیدہ بن سعید بن عاص، یہ عرب کا پہلوان تھا، وہ چیختا ہوا نکلا جب 3 سردار قتل ہو گئے، تو وہ سارا لوہے میں غرق تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اتنی، باقی سارا لوہا ہی لوہا تھا۔ تو حضرت زبیر جو سیدھے ہاتھ کے لشکر کے سردار اور جھنڈا بردار تھے، انہوں نے جھنڈا گاڑا اور تیر کی طرح نکلے تیزی کے ساتھ۔ یہ جب ہجرت حبشہ انہوں نے کی تھی تو انہوں نے برچھا چلانا، وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حبشہ کا یہ فن تھا، دور سے برچھی مارنا، یہ نشانہ انہوں نے حبشہ میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی تھی۔ تو وہ لوہے میں غرق، کوئی جگہ نہیں سوائے ان آنکھوں کے۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا اور تیزی سے آئے، جب دیکھا تو کوئی جگہ وار کرنے کی نہیں ہے، تو انہوں نے دور سے ہی نا برچھی کو لے کر جو مارا ہے تو سیدھا جا کر اس کے آنکھوں میں لگی یہاں، اور اس کے دماغ کے پار نکل گیا، وہ چکرا کے گرا۔ پہلے وار میں صحابہ نے زور سے تکبیر پڑھی، جو گرا تھا اس کے سینے پر چڑھ کر برچھی کو جو کھینچا تو وہ ٹیڑھی ہو گئی، وہ نکلی۔ تو بعد میں وہ برچھی اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے مانگ لی کہ یہ مجھے دے دو، تو آپ نے ان کو آپ کو ہدیۃً عنایت فرما دی۔ پھر وہ خلفاء کے پاس وہ برچھی منتقل ہوتی رہی۔ اس کے بعد قریش نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ کا نبی سجدے میں گر گیا، اے اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اتنی بڑی گواہی کسی کے لیے نہیں آئی، یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ عجب لڑائی ہو رہی ہے، عبداللہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے، ابو عبیدہ کو تلاش کر رہا ہے، اور ابو عبیدہ کوشش کر رہا ہے کہ باپ سے میری تلوار نہ ٹکرائے، باپ سے میری ٹکر نہ ہو، لیکن کب تک؟ آخر باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے ہیں، اور ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھ سے باپ کی گردن کو اڑا دیا۔ تو میرے نبی نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ماموں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک وار میں ان کی گردن اڑا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان لانے کے بعد اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، ابا ابو بکر سے بدر کی لڑائی میں تم میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تمہیں قتل کر دیتا پر میں نے روک لیا تلوار۔ ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار چل جاتی، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ عجب کائنات کی کہانی ہے، خونے رشتے آپس میں صرف اللہ کے لیے ٹکرا گئے ہیں۔ میں آپ کو ابو حذیفہ سامنے ولید، ابو حذیفہ سامنے عتبہ باپ، ابو حذیفہ سامنے چچا شیبہ، ابو جہل سامنے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ، ان دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، وہ بن ہشام ہے، یہ بن ابی ربیعہ ہے۔ ابو جہل سامنے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ، ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آمنے سامنے، ادھر طلحہ بن عبید اللہ اور سامنے عمیر بن عثمان سگا چچا ہے، ادھر مصعب بن عمیر، ادھر ابو عزیز بن عمیر، ادھر عمر بن خطاب، ادھر عاص بن ہشام بن مغیرہ، یہ ادھر اللہ کا رسول، ادھر ابو العاص، ادھر علی، ادھر عقیل، ادھر حمزہ، ادھر عباس۔ یہ عجب کائنات نے نظارہ دیکھا ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرشتوں کو اتارا، جب فرشتے اترے تو شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا اور حارث کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس فانی جار لکم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ جبریل آئے 500 فرشتے، میکائیل آئے 500 فرشتے، تو حارث کا ہاتھ شیطان نے پکڑا ہوا اور یوں ہلاتا ہوا جا رہا تھا، ایسے بڑے موڈ میں تھا، بڑے موڈ میں کہنے لگا آج میں توڑے نہ آنا، تم پرواہ ہی کوئی نہیں۔ جب دیکھا نا جبریل میکائیل، ہاتھ چھڑایا اور اس کی ہوا خارج ہوئی اور وہ ہو گیا، بیلی نو پد لگ گئے۔ وہ حارث نہ ہوگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہوں اپنی فکر کرو، آگے تھوڑا سر وٹنا لیں، ہوں اپنی فکر کرو، انی ارا ما لا ترون، اور جو بھاگا
اور یوں بھاگا اور جا کر سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہیں گا یا اللہ وعدہ نہ بھولی اناندہ سیر لائے میری جان بچا رب وعدک الذی وعدتنی پھر مولا وعدہ نہ بھولنا تو نے مجھے کہا تھا قیامت تک تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لہذا مینوں کچھ نہ انانو لے جو مرضی کرنے کر ایک پل نہیں گزرا 70 مارے گئے 70 پکڑے گئے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیسے آدمی تھے جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پر اور جب وہ آواز لگاتے تھے تو 8 میل تک جاتی تھی ایک دفعہ ایک عورت کی حمل ساکت ہو گیا ان کی آواز کی شدت سے تو وہ کیسا آدمی ہوگا اس کو چھوٹے قد کا ایک انصاری صحابی ابو الیسر وہ مشکیں ہاتھ باندھ کے لے کے آ رہا اب حضرت عباس بڑے شرمندہ کہ ہاتھی کو چوہا پکڑ کے لائے ایسا قد کا تناسب تو انہوں نے شرمندگی مٹانے کے لیے کہا بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا کوئی اور تھا